السلام علیکم. محمد اظہر صدیق اپنے پروگرام میتھس ویوز کے ساتھ حاضر خدمت ہے. چھٹی کا دن ہے اور چیزیں کوشش کروں گا کہ ساری آپ تک میں ذرا شیئر کر دوں, آپ کو اندازہ ہو جائے کہ حالات کیا چل رہے ہیں. بہت ہی میں کوئی اچھے حالات نہیں کہتا, نہ میں برے حالات کہتا ہوں, لیکن اسٹیبلشمنٹ بھی اپنی جگہ پھنس چکی ہے اور دوسری طرف نکلنے کے لیے جب تک کوئی ایک بہترین چال یا حکمت عملی سامنے نہیں آتی تو حالات بہتری کی طرف نہیں. عدالتی معاملہ تو اپنی جگہ پر موجود ہے. 190 ملین پاؤنڈ کی اپیل کل فائل ہو جائے گی اور اسی ہفتے میں امید ہے, کیونکہ سسپینشن ساتھ لگی ہوگی تو دیر از ایوری پاسبلٹی فوراً سماعت ہو جائے. ہر ایک کو پتہ ہے کہ بینچ کون سا ہوگا. چیف جسٹس عامر فاروق صاحب اور جسٹس راجہ منہاس صاحب, امین منہاس صاحب کے حوالے سے جو بات ہو رہی ہے کہ ان کے کانٹیکس میں وہ بینچ ہوگا, اور یعنی جو امپورٹنٹ ترین کیسز ہیں وہ ایڈیشنل ججز کے پاس جو ابھی کنفرم بھی نہیں ہوئی ہے ان کے سامنے لگنے کے چانسز ہیں. کل کا میں صبح کے پروگرام میں ڈیٹیل ڈسکس کروں گا 26ویں آئینی ترمیم کے اوپر. 26ویں آئینی ترمیم میں اشارتاً میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ میں نے جو بات کی ہے کہ لارجر بینچ بنانے کے لیے باقاعدہ کیسلا ساتھ رکھ لیا ہے اور عدالت کی کل معاونت یہی کرنی ہے کہ کانسٹیٹیوٹ اے لارجر بینچ. جو آئینی بینچ ہے یہ کریچر ہے آف ڈیٹ امینڈمنٹ, بینیفیشری ہے, اس کو فائدہ ہوا ہے, اس کو ایڈوانٹیج ملا ہے اور اسی کی پاور کو ایکسرسائز وہ کر رہے ہیں. انہیں اختیارات کو استعمال ہو رہا ہے تو ان کو اختیارات استعمال کرنے سے روکنا ہے. ججز کی تعیناتیاں ہو رہی ہیں, ججز پیک کیے جا رہے ہیں, ان ججز کو روکنا ہے. ججز کے ساتھ بہت سی زیادتیاں, یعنی جو میرٹ والی بات تھی, ایک دور ہوتا تھا کہ جج بننا ایک پریسٹیج کی بات تھی, اب کیا حالت ہو گئی ہے. اب یعنی لسٹیں جا رہی ہیں, ان لسٹوں میں اگر جج کوئی تعینات نہیں ہو رہا تو بےزتی کا کتنا مقام ہے. غور کریں اس بات کو. اور ججز کی تعیناتی میرٹ پہ تو نہیں ہے, یا تو بتائیں میرٹ پہ کیسے ہے. میرٹ پہ تو یہ ہے نا, یعنی آپ نے کوئی ٹیسٹ لیا یا آپ نے میرٹ پہ سلیکٹ کیا اس کو اور سی وی آیا, آپ نے سی وی کو انڈر کنسیڈریشن کیا. میں اب آنے والے دور میں یہ لکھنے لگا ہوں, میں جوڈیشل کمیشن کو ہے نا کہ آپ نے ججز کی تعیناتی کا میرٹ کیا بنایا تھا, کیا صرف ووٹنگ سے ہوا یا میرٹ دیکھا, میرٹ دیکھنے کا پروسیجر کیا تھا, منٹس آف میٹنگ کیا ہیں. یہ ساری چیزیں میں حاصل کرنے جا رہا ہوں انشاءاللہ بہت جلد, کہ جس میں یہ سارا کرائٹیریا بھی پوچھ کے ایک ایک چیز ان سے پوچھنے کے لیے کہ آپ نے یہ کیا میرٹ, آپ کے پاس سکیل کیا تھا جس سکیل کی بنیاد کے اوپر آپ نے ججز منتخب کیے. یہ والا معاملہ بھی آنے والے دنوں کے اندر میں لکھ رہا ہوں. نا تو شاخانہ 1947 سے اب تک جنید اکبر نے جیسے اعلان کیا ہے اس کے حوالے سے میں نے میٹیریل اکٹھا کافی کر لیا ہے, اور میں لاہور ہائی کورٹ کی ججمنٹ, انٹر کورٹ اپیل میں جو ہے آرڈر ہے وہ میں سارا پبلک اکاؤنٹ کمیٹی کے چیئرمین جنید اکبر صاحب کو لکھ رہا ہوں, اور اس کے اندر میں تو شاخانہ کا جو انہوں نے ریکارڈ پبلک کرنے کے حوالے سے جو بات کی ہے وہ میٹیریل میں دے رہا ہوں تاکہ وہ آسانی کے ساتھ 1947 سے اب تک کا ریکارڈ جو ہے وہ پبلک کروا سکے. ہے یہ مشکل کام, لیکن اس میں پرابلم یہ ہے بہت سے لوگ اب ننگے ہوتے ہیں نا جی, ان کے چہرے جو ہیں بے نقاب ہوتے ہیں کہ کون کیا کیا کرتا رہا ہے. اور جب پبلک اکاؤنٹ کمیٹی میں ڈسکشن ہوگی پھر جو نعرے لگاتے تھے, جو تانے دیتے تھے عمران خان کو, کل وہ ڈیفینسو ہو جائیں گے. کل ان کے لیے گراؤنڈ پہ وہ جگہ نہیں ملے گی, یاد رکھیے گا, بڑا مشکل ہو جائے گا ان کے لیے. لیکن چہرے بے نقاب ہونا ضروری ہے. جب چہرے بے نقاب ہوں گے تو آپ کے پاس اصل حالات اور واقعات سارے سامنے آ جائیں گے. جو 2-3 چیزیں آپ لوگوں نے اور پوچھی ہیں, مثال کے طور پر آپ سب سے پہلا سوال آپ یہ جو میرے پاس آیا ہے وہ یہ ہے کہ عمران خان باہر کب آئیں گے اور اسٹیبلشمنٹ کہاں کھڑی ہے. دیکھیں, پہلی بات تو میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں کہ اسٹیبلشمنٹ وہیں کھڑی ہے جہاں کھڑی ہے. اسٹیبلشمنٹ آگے پیچھے بالکل نہیں ہوئی ہے. طاقت ان کے ہاتھ میں, یعنی آپ کی مقرنہ ان کے قبضے زیر قبضے میں ہے. آپ کی ایک انتظامیہ وہ ٹوٹل وہ کنٹرول کر رہے ہیں. انتظامیہ آپس میں کھڑی ہو ہی نہیں سکتی, انہی کی مرضی سے آ رہا ہے. اور جو کچھ یہ سسٹم سارا چل رہا ہے ہائبرڈ رجیم, اس میں اسٹیبلشمنٹ فور فرنٹ پہ کہہ دیں, آپ بیک فرنٹ پہ کہہ دیں, جہاں مرضی آپ کہہ دیں, ان کی مرضی سسٹم ان کے مرہون منت ہے. اور یہ بڑی خطرناک صورتحال ہے. اس صورتحال سے ملک کو اگر نکالنا ہے تو نکالنے, اور ملک کو آگے لے کر جائیں. اور اگر آپ کی عدلیہ آپ کے سامنے, میں اکثریت کی بات کر رہا ہوں,
بہت سے لوگ کمپرومائز چیزیں ہیں جس طرح سے حالات اور واقعات چل رہے ہیں. اگر آپ چاہتے ہیں کہ نہیں یہ حالات اس سمت کی طرف نہ آئیں, یہ پازیٹیوٹی کی طرف جائیں, تو اس میں اگر ریکارڈ پہ پوچھیں, عمران خان کے خلاف 4 کنوکشنز ہوئی تھیں. سائفر, نیست و نابود, عدت, زمین بوس, توشہ خانہ 1, الیکشن کمیشن والا توشہ خانہ 2, یہ سسپینشن ہو چکی ہوئی ہیں, ان کی سسپینشن ہو چکی ہوئی ہے. 190 ملین پاؤنڈ میں سزا ہوئی ہے. ابھی ایک سزا یافتہ کیس آ گیا جس میں عمران خان اندر ہے, اس کی سسپینشن دائر ہو جائے گی. توشہ خانہ 2 جس کا ٹرائل چل رہا ہے, تو یا توشہ خانہ 3, اس میں عمران خان کی بھی ضمانت ہو چکی ہوئی ہے, اور کویشمن کی درخواست کی کل سماعت ہونی ہے, جہاں بیٹھ کر اس کے اوپر ڈیٹیل ڈسکشن ہوگی اور چیزیں اب آگے کی طرف چلیں گی. اس میں بیٹھ کر جو بھی لائے عمل بنے گا, جو چیزیں سامنے آئیں گی وہ آپ لوگوں کے سامنے آہستہ آہستہ آ جائیں گی. اب عمران خان اور کتنے کیسز میں ہیں؟ 9 مئی کے 8 کیسز ہیں جو لاہور کی عدالت نے ضمانتیں خارج کی تھیں, ان کی بیلیں فائل ہو چکی ہوئی ہیں اور وہ بیلیں سماعت کے لیے آ چکی ہیں. اور اس میں بڑا مشکل ہے اس میں بیلیں ریجیکٹ کرنا, چونکہ گراؤنڈ کے اوپر چیز ایسی نہیں ہے جو بیل ریجیکشن کی طرف آپ کو چیزیں لے کر جائیں گی. یا تو ہو نا گراؤنڈ کے اوپر ایسی کوئی زمین یا کوئی چیز ہو کہ جو بیل ریجیکشن کو جسٹیفائی کر سکے, وہ تو مجھے نظر نہیں آتی ہے. اب تک 4 ورژن بدل چکے ہیں, اور ان 4 ورژن کو بھی اگر آپ سامنے رکھ کر دیکھیں گے تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ نہیں, اٹس اے فٹ کیس فار اے گرانٹ آف اے پوسٹ ٹرسٹ بل. یعنی اب اندر رکھ کے کیا کرنا ہے. ٹرائل آپ کا اگر شروع ہو گئے ہیں تو ٹرائل چلتے رہے. اب ٹرائل مطلب یہ تو نہیں ہے کہ ایک آدمی کو پہلے سزا دے دینی ہے, سزا ہونے سے قبل جیل میں رکھنا ایک سزا کا ممانت ہے. پھر 26 نومبر کے حوالے سے جو کیسز ہیں جو دھرنے کے کانٹیکس میں ڈی چوک کے حوالے سے, اس میں عمران خان تو جیل کے اندر تھے, جیل سے باہر جتنے لوگ تھے ان میں سے تقریباً آپ نے جتنی گرفتاریاں کی ان میں سے میجورٹی کی 90% کی ابو 90% کی ضمانتیں ہو چکی ہیں. چند لوگ جو ہیں جو کوئی نہ کوئی ایویڈنس تو رکھی ہوگی انہوں نے, اس ایویڈنس کو سامنے رکھتے ہوئے وہ ان کی ضمانتیں خارج ہوئی ہیں. باقی تو آپ دیکھ لیں نا, اب آپ کے سامنے ہے نا, بتا دیں کہ کیا ایسی چیز ہے جو عمران خان کو اندر رکھ سکے گی. بشرا بی بی جو کہ 190 ملین پاؤنڈ میں عورت ہونے کے ناطے ہے تو سسپینشن تو ان کی لازمی ہے, وہ بھی مشکل نہیں نظر آتا. عمران خان کا تو دیکھیں نا کیس ہی کوئی نہیں, اٹس اے کیس آف نو ایویڈنس. ایک ملک ریاض کی جو ویڈیو چل رہی ہے کہ جناب انہوں نے پریس کانفرنس کر دی ہے جس میں قرآن مجید پکڑا, یہ ذرا پرانی ہے, یہ میں بتا دیتا ہوں. افتخار چودھری صاحب کے دور کی بات ہے جب ان کے بیٹے ارسلان افتخار جو ہے اور باقی ملاقاتیں ہوا کرتی تھی, یہ ان دنوں کی بات ہے. اور وہ جو اس وقت ملک ریاض صاحب وہ جو سچائی بتا رہے ہیں نا, یعنی وہ بالکل سچائی ٹھیک ہے. جو پریس کانفرنس کے اندر جو حالات اور واقعات بتائیں, اس طرح کی اور بڑی کہانیاں ہیں جو ملک ریاض صاحب کے پاس موجود ہیں, اور وہ جائیں تو بہت کچھ بتا سکتے ہیں. لیکن دیکھیں میں نے ان کے بعد نہیں دیکھا ان کو, یعنی یہ آپ ناجائز اور جھوٹے پرچوں میں پھنسائیں. اب کوئی نہ کوئی اپنا بزنس رائیولٹی ہے, پولیٹیکل رائیولٹی ہے, اپنی جگہ پر موجود ہے کہ عمران خان کھڑا ہوا ہے اور عمران خان سے پیچھے نہیں ہٹ رہا. یعنی وہ یہ دیکھیے ملک ریاض کو کیا ملے گا عمران خان کے ساتھ. ایک سوال ہے کہ کس بات کا وعدہ ہم آپ کو بنا رہے ہیں. آپ نے کرپشن اور کرپٹ پریکٹسز کے کیسز جتنے ہیں وہ نیست و نابود تو خود کر دی ہیں, تباہی اور بربادی تو آپ نے خود کر دی ہے. ملک ریاض تو نہیں بکنے والا. تو ملک ریاض کی جو پریس کانفرنس جو مختلف ٹی وی چینل پہ چل رہی ہے وہ پرانی ہے, افتخار چودھری صاحب کے دور کی. اگر آپ چہرہ دیکھیں ان کا, وہ ذرا جوان تھے ان دنوں, اب تو بڑھاپے کی طرف ہیں. تو یعنی یہ بھی کلیئرٹی بتا دوں. لیکن جو انہوں نے ٹویٹ کیے ہیں وہ ٹویٹ اپنی جگہ پر موجود ہیں. نیب زبردستی اور باقی ادارے زبردستی اس کو لے, یعنی یہ خیال تھا کہ 190 ملین پاؤنڈ کا پلان انہوں نے یہ کیا تھا کہ یعنی بتا دیں گے کہ عمران خان میں بچتا ہی نہیں, اس میں یہ اوپن اینڈ شٹ کیس ہے, مٹھائیاں بانٹی سارا. لیکن وہ بیانیہ چل نہیں سکا, وہ بیانیہ ٹھس ہو گیا اور نیچے گر گیا, نیست و نابود ہو گیا. اور میں کیا کہوں کہ اس بیانیے میں اثر ہی کوئی نہیں رہے گا, وجہ ہے ہی نا. اور میں نے اس کی مثال آپ کے سامنے یوں رکھی تھی کہ پیسہ ملک ریاض کا, اسٹیٹ آف پاکستان کا پیسہ کہاں سے آ گیا. منی لانڈرنگ پہلے ثابت کرنی ہے, پریڈیکیٹ آفینس آنی ہے. وہ جب اگر ہونا ہے تو آپ کو جسٹیفائی پہلے کرنا ہے کہ یہ منی لانڈرنگ تھی, اس کا کنیکشن تھا ود کرپشن اینڈ کرپٹ پریکٹسز. وہ تو کوئی ایسی چیز موجود نہیں ہے, ریکارڈ کے اوپر بھی چیز ایسی کوئی موجود نہیں. اور وہ پیسہ جب پاکستان آ گیا, چاہے اسٹیٹ بینک میں آیا یا سپریم کورٹ کے اکاؤنٹ میں آ گیا, نیشنل بینک میں آ گیا, کسی میں بھی آ گیا, بینکوں نے بھیج دیا, اسٹیٹ کے پاس چلا گیا, تو والنٹری ریٹرن تو ایک طرح سے ہو گیا. اگر مان لے
کہ یہ اسٹیٹ کا پیسہ ہے، بہت بڑی رقم ہے، اسٹیٹ آف پاکستان کا پیسہ نہیں ہے، اس کو کسی نہ کسی طریقے سے تو لڑنا ہے، پلی بارگیننگ ہے نہیں، تو سزا بھی نہیں آ گئی۔ عمران خان صاحب نے قصور کیا ہے جس کی سزا دی گئی ہے؟ اجازت چاہتا ہوں